السلام علیکم دوستو۔ 1997 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین الیکشن تھا، کیونکہ بار بار کے مارشل لاء کے درمیان قائم ہونے والی جمہوریت اب انتہائی ذاتی سیاسی مفادات کے درمیان راستہ بنانے میں مشکلات کا شکار تھی۔ وہ اسمبلی جسے 5 سال چلنا تھا وہ ہر دوسرے سال میں ٹوٹ جاتی تھی۔ صرف 8 برس میں قومی اسمبلی 4 بار برطرف ہو چکی تھی۔ پاکستان کو 21ویں صدی میں داخل ہونے کے لیے مضبوط سیاسی حکومت چاہیے تھی، جو کہ نہیں بن پا رہی تھی۔ ایسے میں عوام کو 1997 کے الیکشن سے بہت زیادہ امیدیں بھی نہیں تھیں، لیکن اس بار میدان میں ایک نیا کھلاڑی موجود تھا اور اس کھلاڑی کو چراغ تھما دیا گیا تھا۔ دوستو، 1997 کے الیکشن میں پولنگ سے پہلے ہی ایک بات عام کہی جا رہی تھی کہ مسلم لیگ نون واضح اکثریت حاصل کر لے گی۔ وجہ یہ تھی کہ سابق حکمران جماعت پیپلز پارٹی عوامی سطح پر بہت غیر مقبول ہو چکی تھی۔ خاص طور پر سندھ میں مرتضیٰ بھٹو کے قتل نے پیپلز پارٹی کے ورکرز کو بہت بد دل کر دیا تھا۔ مزید یہ کہ نگران حکومت کا احتساب بری طرح پیپلز پارٹی کو کچل رہا تھا۔ میڈیا کرپشن کہانیوں سے بھرا پڑا تھا اور انتخابی مہم چلانے والے پیپلز پارٹی کے رہنما جیلوں میں قید تھے۔ جماعت اسلامی الیکشن کا بائیکاٹ کر چکی تھی اور میدان میں قومی سطح کی صرف ایک ہی پارٹی تھی، اور وہ تھی نون لیگ۔ مسلم لیگ نون کی فتح کا تاثر اس وجہ سے بھی عام تھا کہ ان کے جلسوں میں لوگ بڑی تعداد میں شرکت کر رہے تھے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے منحرف گروہ پیپلز پارٹی شہید بھٹو نے ان کی حمایت کر رکھی تھی، جبکہ پنجاب میں مذہبی حلقے خصوصاً سپہ صحابہ بھی نون لیگ کو سپورٹ کر رہی تھی۔ تو بظاہر میدان صاف تھا، لیکن یہ اتنا بھی صاف نہیں تھا، کیونکہ اب میدان میں ایک نیا کھلاڑی بھی آ چکا تھا، جس کا نام تھا عمران خان۔ عمران خان پنجاب سے تھے اور نواز شریف کے مضبوط حلقوں میں ان کی فین فالوئنگ بھی بہت زیادہ تھی۔ نواز شریف بہت بڑی فتح چاہتے تھے، جس کے راستے میں پیپلز پارٹی کے بعد اب پنجاب سے عمران خان ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتے تھے۔ وہ اس لیے کہ عمران خان کا ووٹ بینک بھی انہی حلقوں میں تھا، یعنی شہری پنجاب کے علاقے۔ جہاں نون لیگ عمران خان کو خطرہ سمجھ رہی تھی، وہیں عمران خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہیں اپنی کامیابی کا کسی طور یقین نہیں تھا۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ خود یہ بات جانتے تھے تو پھر الیکشن میں حصہ کیوں لے رہے تھے؟ تو اس کی 3 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان کے جلسے بہت شاندار ہو رہے تھے۔ دوسری یہ کہ انہیں لگتا تھا کہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی کے فیل ہونے کے بعد ترقی پسند جماعت کا ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، اور اگر وہ فوری طور پر الیکشن میں کود پڑے تو پیپلز پارٹی کے ناراض ووٹرز کو منا کر پولنگ بوتھ تک لانا ممکن ہوگا۔ انہیں جماعت اسلامی کے بائیکاٹ سے بھی فائدہ پہنچنے کی امید تھی، کیونکہ جماعت اسلامی کا صوبہ سراج یعنی KPK میں بڑا ووٹ بینک تھا اور یہ علاقہ عمران خان کو بھی سپورٹ کر رہا تھا۔ لیکن تیسری وجہ جس کو عمران خان ذاتی طور پر سب سے اہم سمجھتے تھے، اور اس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں بھی کیا تھا، وہ ہے کرپشن کے خلاف آگاہی مہم۔ وہ چاہتے تھے کہ الیکشن چاہے وہ جیتے یا ہاریں، لیکن انتخابی مہم کے نتیجے میں وہ کرپشن کے خلاف بھرپور آگاہی پیدا کر سکیں اور اسی بہانے پارٹی بھی گراس روٹ لیول تک منظم ہو جائے۔ دوستو، عمران خان جلسے کرتے جا رہے تھے اور نون لیگ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ نواز شریف کے عمران خان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ وہ 5 سال پہلے انہیں پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت بھی دے چکے تھے۔ ہسپتال فنڈنگ میں بھی نواز شریف نے عمران خان کی بہت مدد کی تھی، اور جب شوکت خانم ہسپتال میں دھماکہ ہوا تھا تو عمران خان نے بے نظیر کے بجائے نواز شریف سے ملاقات کی تھی۔ تو اس لیے نواز شریف نے عمران خان سے مقابلہ کرنے کے بجائے انہیں سمجھا بجھا کر ساتھ ملانے کے بارے میں سوچا، اور اسی امید پر انہوں نے عمران خان کو پیغام بھیجا کہ اگر PTI ان کے ساتھ مل جائے اور الیکشن لڑے تو وہ ان کو 20 سیٹیں دلوا دیں گے، یعنی 20 حلقوں میں ان کے مقابلے میں امیدوار نہیں کھڑے کیے جائیں گے، یا نون لیگ PTI کے امیدواروں کو سپورٹ کرے گی۔ دوستو، ایک 6 ماہ پہلے بننے والی پارٹی کے لیے یہ بہت بڑی آفر تھی۔ یہ پیشکش کتنی پرکشش تھی اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ نواز شریف نے سندھ میں اپنی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کو بھی یہ آفر نہیں کی تھی، لیکن عمران خان نے یہ بلاک باسٹر پیشکش ٹھکرا دی، کیونکہ وہ بے نظیر اور نواز شریف دونوں کو کرپٹ سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف سے اتحاد کا مطلب تھا کہ وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر لیں۔ انہوں نے صرف نواز شریف کی پیشکش ہی نہیں ٹھکرائی تھی، بلکہ نواز شریف کی مبینہ کرپشن پر بھی تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے، جس سے نون لیگ کو دفاعی پوزیشن لینا پڑی، اور یہیں سے ان قائدین کے درمیان تلخی کی وہ شروعات ہوئیں جو وقت کے ساتھ ساتھ شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ الیکشن کے بعد عمران خان نواز شریف کو ان کے نام سے نہیں بلکہ سخت ترین الفاظ میں پکارنے لگے، جب تک میرے میں خون ہے میں اس گیدڑ شریف کا مقابلہ کروں گا۔
دوستوں، نواز شریف کے لیے عمران خان کا انکار اور ان کے سخت بیانات اعلان جنگ کے مترادف تھے، لہٰذا ان کی پارٹی نے عمران خان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان چونکہ کبھی حکومت میں نہیں رہے تھے، اس لیے بے نظیر بھٹو کی طرح ان کے خلاف کرپشن کے روایتی الزامات نہیں لگائے جا سکتے تھے۔ تو پھر کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ نون لیگ کی اس سلجھن تھی آئین کا آرٹیکل 62-63۔ پاکستان کے آئین کی ان شقوں کے تحت کوئی بھی شخص اگر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننا چاہتا ہے تو اس کا صادق اور امین ہونا لازمی شرط ہے، یعنی وہ کسی غیر اخلاقی یا غیر اسلامی کام میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ سادہ الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص شراب پیتا ہے یا اس کے کسی سے خفیہ تعلقات ہیں اور یہ ثابت ہو جائیں تو وہ قومی اسمبلی کا رکن نہیں بن سکتا یا نہیں رہ سکتا۔ نواز شریف نے انتخابی مہم شروع کرتے ہی اعلان کیا کہ وہ نون لیگ کے امیدواروں کو آرٹیکل 62-63 کی بھٹی سے گزاریں گے، اور اپنے متعلق بھی وہ یہ کہتے تھے کہ جس عدالت میں چاہے انہیں لے جائیں ان کا دامن صاف ہے۔ دوستو، نواز شریف خود کو آرٹیکل 62-63 کی بھٹی سے گزارنے کے لیے اس لیے تیار تھے کیونکہ اب وہ عمران خان کو بھی اسی بھٹی سے گزارنا چاہتے تھے۔ عمران خان چونکہ سیاست سے پہلے ایک نامور کھلاڑی اور سٹار کی زندگی گزار چکے تھے، اس لیے ان کے بارے میں ایسا کچھ تلاش کرنا جسے غیر اخلاقی ثابت کیا جا سکے شاید زیادہ مشکل بھی نہیں تھا۔ تو ہوا یہ تھا کہ دسمبر 1996 میں برطانوی اخبار دی میرر میں سیتا وائٹ کا ایک مطالبہ شائع ہوا کہ کپتان 4 سالہ ٹیرن وائٹ کو اپنی بیٹی تسلیم کریں۔ سیتا وائٹ آکسفورڈ کے زمانے سے ان کے دعوے کے مطابق عمران خان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے امریکی عدالت میں درخواست دی تھی کہ ان کی بیٹی ٹیریان وائٹ کو ٹیریان خان لکھنے کی اجازت دی جائے کیونکہ وہ پاکستانی کھلاڑی عمران خان کی بیٹی ہیں۔ جب یہ دعویٰ امریکی عدالت میں دائر کیا گیا اور جب یہ خبر شائع ہوئی تو پاکستان میں انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہونے کا وقت بالکل قریب تھا۔ اس خبر کی ٹائمنگ دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی نے اسے ایک سازش قرار دیا اور کہا کہ مسلم لیگ نون نے سیتا وائٹ کو 50 لاکھ روپے کی رقم دے کر عمران خان کے خلاف استعمال کیا ہے۔ دوستو، نون لیگ نے سیتا وائٹ کو مقدمہ کرنے کے لیے اکسایا تھا یا نہیں اس کا ثبوت تو نہیں ملا، لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت تھی کہ اس خبر کو نون لیگ نے استعمال خوب کیا۔ نون لیگ کی طرف سے اخبارات کو اس انگریزی اخبار کے تراشے بھیجے گئے جنہیں اردو اخبارات میں شہ سرخیوں کے ساتھ چھاپا گیا۔ جب خبر چھپی تو برطانوی اور پاکستانی اخبارات میں اسے بہت زیادہ کوریج ملی۔ پہلے نون لیگ نے اس خبر کو اخبارات کے ذریعے ہر جگہ پھیلایا، پھر ایک اور قدم آگے بڑھ کر نون لیگ نے آئین کی شق 62-63 کی بنیاد پر عمران خان کے کاغذات نامزدگی کو بھی چیلنج کر دیا۔ ان کا مقدمہ یہ تھا کہ عمران خان نے اپنے کاغذات نامزدگی میں جائیداد درست طور پر ظاہر نہیں کی اور وہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث بھی رہے ہیں، اس لیے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں۔ بہرحال عمران خان کو نااہل قرار دلوانے کی کوششیں ناکام رہیں۔ سیتا وائٹ کا دعویٰ بھی پاکستان میں قانونی نتائج پیدا نہ کر سکا۔ اس وقت تو نون لیگ عمران خان کو آرٹیکل 62-63 میں نااہل کروانے میں ناکام رہی، لیکن قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ 2017 میں نواز شریف خود اسی آرٹیکل کے تحت نااہل ہو گئے۔ 1997 کے الیکشن میں عمران خان کو صرف سیتا وائٹ کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اپنی بیوی کی وجہ سے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مذہبی حلقوں میں عمران خان کو لوگوں سے دور کرنے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ عمران خان ایک یہودی خاندان سے رشتہ جوڑ چکی ہیں، اس لیے انہیں ووٹ دینے کا مطلب ہے اسلام اور پاکستان سے غداری۔ حالانکہ دوستو، جمائمہ یہودی نہیں عیسائی تھیں اور اب وہ عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کر چکی تھیں۔ وہ اسلامی لباس پہنتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہاں لوگ ان کے خاندان کو یہودی کہتے ہیں، جبکہ ان کے والد کو تو اسرائیل میں یہودی نہیں مانا جاتا۔ لیکن جمائمہ کی یہ وضاحت نون لیگ کے حامیوں نے تسلیم نہیں کی۔ یہ خبریں بھی شائع ہوئیں کہ پی ٹی آئی کو ان سے فنڈنگ ملتی ہے۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان بڑھ چڑھ کر عمران خان پر تنقید کر رہے تھے اور انہیں یہودی لابی کا ایجنٹ قرار دے رہے تھے۔ نواز شریف تو یہ تک کہہ رہے تھے کہ یہودی لابی اپنا وزیر اعظم لانے کے لیے پاؤنڈز اور ڈالر کا سیلاب لا رہی ہے۔ اخبارات میں 4 کروڑ پاؤنڈ کے چیک کی تصاویر بھی شائع ہوئیں، جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ یہ چیک جمائمہ کے والد نے عمران خان کو الیکشن لڑنے کے لیے دیا ہے۔ جمائمہ چیک کی خبروں کو مسترد کرتی رہیں، لیکن پاکستانی معاشرے کے تانے بانے کو دیکھیں تو یہ الزامات بہت تکلیف دہ تھے، اتنے تکلیف دہ کہ لوگوں نے شوکت خانم کے لیے چندہ دینا بھی کم کر دیا۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کو شکایت کی کہ ان کی ذاتی کردار کشی بند کروائی جائے اور اس پر نوٹس لیا جائے، لیکن دوستو، جہاں جمہوریت ابھی گھٹنوں پر چل رہی ہو وہاں الیکشن کمیشن کیا بیچتا ہے؟ ایک طرف پی ٹی آئی اور عمران خان پر الزامات کی بوچھاڑ تھی تو دوسری طرف ان کے دروازے پر ٹکٹیں لینے والوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔
عمران خان نے اپنے جلسوں کا آغاز بڑے پراعتماد انداز میں کیا اور وہ یقین سے کہتے ہیں کہ ان کے جلسے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف سے بھی بڑے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جمائمہ خان بھی خواتین کے جلسوں سے خطاب کرتی تھیں اور وہ بھی اردو زبان میں۔ وہ اکثر کہتی کہ میں ابھی اردو سیکھ رہی ہوں، اس لیے اگر کوئی لفظ یا لہجے میں غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے۔ عمران خان نے اپنے انتخابی منشور میں جو پہلا نقطہ رکھا وہ یہ تھا کہ وہ انتہائی کرپشن پر سزائے موت کا قانون لائیں گے۔ انہوں نے کرپشن ختم کرنے کے اعلان کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کے دور حکومت میں فوج بھی سادگی اختیار کرے گی۔ جب سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ ہونے کا مرحلہ آیا تو پی ٹی آئی کو بلے کا نہیں بلکہ چراغ کا انتخابی نشان ملا۔ اخبارات میں سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات کے حوالے سے دلچسپ کارٹون بنائے گئے جس میں عمران خان اپنے چراغ کو جادو کا چراغ سمجھتے ہوئے دکھائے گئے۔ عمران خان نے پہلے الیکشن ہی میں نواز شریف کو ان کے حلقے این95 سے چیلنج کر دیا، حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ اس حلقے میں ان کی ذاتی جیت کے امکانات بھی نہ ہونے کے برابر تھے، کیونکہ ان کے مطابق نگران حکومت اور صدر لغاری نواز شریف کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ 3 فروری 1997 کو پولنگ ہوئی۔ یہ سرما میں رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ یہ چھٹی کا دن تھا اور شاید بہت سے لوگ سحری کھا کر سو بھی گئے ہوں۔ جو بھی تھا بہرحال دن چڑھے تک اکثر پولنگ بوتھ سنسان پڑے رہے۔ دوپہر میں لوگ نکلے بھی تو اتنی کم تعداد میں کہ ووٹ ریشو جو 1990 میں 45% تھا 36% تک رہ گیا، یعنی عوام انتخابات میں دلچسپی کھو رہے تھے۔ الیکشن کا نتیجہ حسب توقع نواز شریف کے حق میں آیا۔ وہ 203 میں سے 134 نشستیں جیت گئے تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کے حصے میں صرف 18 نشستیں آئی تھیں۔ تحریک انصاف نے بھی 3.5 لاکھ کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور عمران خان دونوں نے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دیا۔ عمران خان نے اپنی کتاب میں اس الیکشن کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کی وجہ سے پولنگ ایجنٹ ووٹنگ کے بعد افطاری کے لیے چلے گئے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں نون لیگ کے حامیوں نے بڑی تعداد میں جعلی ووٹ ڈالے۔ دوستو یہی نہیں، عمران خان یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر جب پولنگ عملے نے اپنی سیٹیں چھوڑنے سے انکار کر دیا تو فوجی جوانوں نے انہیں زبردستی افطاری کے لیے بھیج دیا۔ فوج اس لیے پولنگ بوتھ پر موجود تھی کہ یہ الیکشن بھی فوج کی نگرانی میں ہو رہے تھے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔